اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انسان اپنی وفات کے بعد گھر والوں کو وصیت کر سکتا ہے کہ جو جسم کے آرگنز ہیں کسی ضرورت مند کو دے دیں؟ نہیں، اس طرح نہ آپ کریں۔ ہاں، اگر واقعی کوئی آپ کا جاننے والا موجود ہے جس کو آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے پھر تو ہے، جنرل نہ کریں کیونکہ ضائع جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایونٹس کے اوپر جب پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے کبھی کوئی خودکش حملہ والا ایشو ہوا یا کوئی زلزلہ آ گیا تو وہ اپیل کرتے ہیں جی بلڈ ڈونیشن کی، تو ہزاروں لوگ جا کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اب بلڈ بینکس میں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں ہے، وہ لوگوں کے اوریجنل خون جو انہوں نے فی سبیل اللہ دیے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ نظر آتے ہیں، یا وہ بوتلیں ضائع جاتی ہیں۔ خون آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ آرگن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی سامنے موجود ہے، اس طرح جنرل کرنے سے نہیں، وہ ضائع جاتا ہے۔ میرے دوست اکثر مجھے بولتے ہیں کہ تم گمراہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ بندہ ان بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کی وجہ سے دین پھیلا۔ اچھا، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں توہین کرتا ہوں نا، جن کی وجہ سے دین پھیلا، یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے؟ ہیں، یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے 90 لاکھ۔ ہم پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ تو اب بریلویوں نے اس دور کا معین الدین چشتی اسے کیوں نہیں مان لیا؟ ہاں، اگر کرائٹیریا کلمہ پڑھانا ہے، ویسے میں اپنی طرف تو آ ہی نہیں رہا، میں نے تو لاکھوں بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو کلمہ پڑھایا صحیح والا، پہلے بھی خیر مسلمان ہی تھے وہ، میں اپنی تو بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، پتہ کیا کہیں گے؟ وہ دے عقیدے ٹھیک نہیں، سرکار تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں۔ ہاں، پھر آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ سرکار ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں تھے، اگر ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب ہوا تو فاسق سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رنگواتا تو آپ کے بابوں کا کسی کو کلمہ پڑھانا ہمیں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ ہم نے بابوں کا کلمہ پڑھا تھا یا نبی کا کلمہ پڑھا تھا، یہ بتائیں۔ اب ایک بابا کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے اور اس کے بعد کہے کہ بیٹا اون پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا ہوں تو انج کر کے اللہ نبی دا صرف نہ لینا، باقی جو میں دساں گا نا وہ تو کرنا ہے، تو ہم کہیں گے بڑا غدار آدمی ہے۔ پھر ہم یہ اسی کے لیے تو میں نے بولا ہے کہ تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کی، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے اور سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں جا کے پھینک دی۔ غداری کی تم نے اپنے نبی کے نام کے اوپر۔ یہ انہوں نے نبی کے نام کو کیش کروایا، کلمہ پڑھوا کے اس کے بعد اپنا کام ڈالنا بیچ میں۔ تو سرکار قادیانی بھی تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں۔ ہاں، جرمنی میں جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی وہاں پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کلمہ مان رہے ہیں ان کا، کہتے ہیں عقیدے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سرکار جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ فارغ ہے۔ باقی یہ جو آپ نے اگر اس میں خدا نہ خواستہ میری طرف اشارہ تھا، یقیناً میری طرف اشارہ ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوا۔ بتائیں کسی کے پاس چندے کی رسید ہے میرے نام کی کٹی ہوئی، ہاں، یا میں نے اس کے گلے میں کوئی 3 رنگ والا یا 4 رنگ والا کوئی جھنڈا لٹکایا ہو کہ تو میری جماعت میں آ گیا، یا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی ہو، نہیں۔ جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کون اٹیچ ہوا ہے؟ آپ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں نے تو اپنی آڈینس اور اپنے درمیان بھی قرآن اور سنت رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ نہیں ہوتا، جو بھی آئے گا اتنے ہی آ کے جفی پائے گا۔ میرے تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا، لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو تو چھوڑ دیں، آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ 1 ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔
اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا کے اندر ہے. اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد و نظریات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں, دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں. دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی. آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی؟ دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے. مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے, یہ دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تو اڈنل بات اس کریں کہ فی الوقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لیا. ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا, اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامک دنیا میں اسلام کے پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی 1400 سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی. یہ فتنہ عربی والا ہے, کیونکہ انہوں نے تو مکہ مدینہ کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا. ان کا تو فراڈ چل رہا تھا, ان کے چندے تو چل رہے تھے, ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا, کسی کی جرت ہی نہیں تھی بات کرے. اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے, جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے, نسلیں تک لوگوں کی ختم کروا دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں انجینئر آئے؟ سرکار آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی نا تو آپ آج اتنی گمراہی نہ دیکھتے. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آواز اٹھتی تھی حکمران اسے خاموش کروا دیتے تھے. نہ ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں, نہ کوئی سول سوسائٹی تھی, نہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کا موجود تھا. اور پھر یہ سارے بزرگ بابوں کے ماننے والے حکمران ان کے مزاروں پہ بیٹھے رہتے تھے. جہاں کسی نے کوئی حدیث سنا دی مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارت مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, اس پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے نہ ڈائریکٹ بیٹھو, تو ایسے لوگوں کو حدیثیں سنانے کے اوپر یہ ان کی زبانیں نکلوا دیتے تھے. آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہ ہو اور یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو تو یہاں میں اپنے وہی 3-4 بندے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے تو اٹھ کے تو چلے جایا کرتے ہیں ہم. یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ دنیا تک بات پہنچی ہے. تو اب تبدیلی الحمدللہ آپ کو حقیقی نظر آ رہی ہے اور یہ ریورس گیئر ان کا شروع ہو چکا ہے. کیا کوئی عورت اپنے سسرال سے ناراضگی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر رہ سکتی ہے اور والد بھی اس کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں جی سسرال آپ نے خاوند کا ذکر تک ہی نہیں اس میں لکھا کہیں. وہ بیچارہ کدھر گیا؟ جھگڑا سسرال سے ہوا اور اپنے باپ کے پاس جا کے رہ رہی ہے, خاوند کتنے ہے؟ اگر تو خاوند کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے نا اپنے وہاں پہ میکے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن خاوند کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاوند اگر اس کی مٹھی میں ہے تو خاوند کو کہہ کے تو اپنا گھر الگ کر لے. خاوند کا کام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, وہ کرے گا. خاوند کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے خاوند کے ساتھ سپورٹیو ہوگی, تو بجائے آپ ادھر جانے کے درمیان میں اٹکے نا. کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ سنت ہے. انگوٹھی آپ چاندی کی پہن سکتے ہیں, اس میں نگ لگانا بھی سنت ہے, جائز ہے. دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے, بائیں ہاتھ میں بھی سنت ہے, ثابت ہے. یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یاسین کا کوئی مطلب نہیں ہے جی. یہ حروف مقطعات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر مشہور ہو گیا نا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, اور وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو لوگوں نے نام پھر یاسین رکھنے شروع کر دیے. اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن کے آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حروف مقطعات کا معنی تو صحابہ کرام کو نہیں نبی علیہ السلام نے بتایا, یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. تو میں آپ کو کہاں سے بتا دوں؟ ہفتے میں 1-2 دن اگر نمازیں جمع کی جائیں, کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کیسا ہے؟ بالکل جی, کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. روٹین نہ بنائیں. روٹین یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنی ہے. ایون نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام لکھا تھا, اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے.
انہوں نے روٹین بنا لی ہے نا نمازیں جمع کروانے کی، جس طرح سنیوں نے روٹین بنائی ہے کہ جمع نہیں ہونے دینی، جو مرضی ہو جائے. ہمارے محلے میں اہل حدیث کی اتنی بڑی مسجد ہے، ذرا سی بارش ہوتی تھی نمازیں جمع کرتے تھے. اب بے شک اولے بھی پڑے نا، میری ضد کی ایسے وہ نمازیں جمع کرنی چھوڑ گئے. اب اتنی ضد تو نہیں کرنی چاہیے نا. تو کبھی کبھار آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل کریں، لیکن روٹین نہ بنائیں. روٹین 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے. توبہ کر کے پھر غلطیاں کرنا، کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کمزوری ضرور ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا جی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بار بار اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اب وہ علاج کروانا چھوڑ دے گا. ظاہر ہے جتنی بار اس کو خراش آئے گی اس نے علاج تو کروانا ہے نا. اگر یہ چھوڑ دے گا تو اس طرح تو مر جائے گا. اس طریقے سے آپ کی روحانی موت ہو جائے گی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے. گناہ روزانہ 1000 دفعہ بھی ہو جائے، آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہی لانا ہے. ہاں، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. وہ آپ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، کیونکہ اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو توبہ آپ کرتے رہیں، توبہ قبول ہوگی. اور توبہ ایسی قبول ہونے والی ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا نا، یعنی موت کا غرغرہ نہیں آتا، توبہ قبول ہے. تو توبہ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا. گناہوں سے توبہ کا بیان، صغیرہ اور کبیرہ گناہ، یہ مختلف ٹائٹلز لکھے تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی انشاءاللہ. رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں؟ وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں. گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں. بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا، کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں، ہم مسلمان ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا، آپ نے یہ بتانا ہے ہم مسلمان ہیں. انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے، بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے، وہی گروہ ہے جو نبی الاسلام، صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین. وہ آگے کو رہ دیں جی پھر بھی انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتوں ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں آیا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں. پھر آپ کو وہ کہیں گے نہیں، وہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہیں، یا تو وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دیں. یہ تو خبر تھی. خبر کو آپ نے کیسے اس کو نبی الاسلام کا حکم مان لیا ہے؟ یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو انہیں کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہ میں مسلمان ہوں. لو جی میری تمہیں میں اعلانیہ کہنا، تسی یہ 10 دنوں کیسی صرف مسلمان ہاں، انہوں سمجھ لگ جائے گا کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے. تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے. تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے. وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے، مشرک نہیں تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں. تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا. تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی، اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہوا ہے، فرقوں سے بیزار ہو چکا ہوا ہے. اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں.
اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے نا اس لیے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا ہے، تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ آپ کا کفر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو ٹوری جان جائے، ہاں وہ بھی اس چکر جی آئے ہو، من کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی یہ والا جو آپ کام کہہ رہے ہیں نا کہ رشتے کی کوئی ایپ شیپ بنانا، بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے سے اوپر کا کام ہے یہ. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی، ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، واضح حدیث ہے. اور یہ حرکت نہ کریں. میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو، ہاں، اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائے آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ قائل کریں، جا کے ان کو اپنے ماں باپ کو بھیجیں. مولا علیہ السلام کون سا رنگ پہنتے تھے؟ نگ؟ پتہ نہیں یار، اتنا تو مجھے نہیں پتا، سوری. کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. میری دادی جان کو کئی سالوں سے ان کے سسرال کی طرف سے مرے ہوئے رشتہ دار آتے ہیں. اچھا، خواب میں آتے ہوں گے نا؟ کئی سالوں سے آ رہے ہیں واقعی. تو وہ یہ جو اس طرح کی دادیاں نانیاں جو گھر والوں سے تنگ ہوتی ہیں نا، وہ اکثر صبح اٹھ کے کہتے ہیں منو میرے مرے ہوئے رشتہ دار پہ لڑائے سب. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرو، میں اور چلنی ہے چاندی میں مان ہے. اور 40-50 سال تک آتے ہی رہتے ہیں. اور بعض دادیاں نانیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ سارے گھر والوں کو مروا کے ہی مرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ باقی یہ جو آتے ہیں نا ان اپنی دادی، اگر یہ تو میں نے مزاح میں ایک بات کی نا، اگر واقعی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے نا تو انہیں کہیں کہ وہ تمام رشتہ دار جو آپ کو خواب میں آ کے ملتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا کریں. ایک جنرل چیز یاد رکھیں، رشتہ داروں کا حق ہے آپ کے اوپر. تو جو بھی آپ کو مرا ہوا بندہ ملے، اچھی حالت میں ملے بری حالت میں، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے اس کی طرف سے، تاکہ اسے ثواب پہنچے اس کا. میرے والد صاحب ایک دربار پر جاتے ہیں، وہاں لوگ مزار کے سامنے جھکتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کرنے دو، بس اپنا عقیدہ درست رکھو. ان کو کہ آپ کا اپنا عقیدہ بھی تو درست نہیں ہے نا، دربار پہ کیا لینے گئے آپ جی؟ مسلم میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. درباروں پہ جانے کا ذکر نہیں ہے. درباروں کی تو ممانعت ہے مسلم شریف میں ہی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، اور قبروں پہ عمارتیں بنانے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے. تو انہیں یہ بتائیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ کام. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر میں نے اجازت تو دے دی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ مزار پہ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ یہ جو بزرگ دفن ہے ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے تھے مریدوں سے، جو مریدوں کے سامنے کرتے تھے، سارے گناہ یا اللہ معاف کر دے. اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو. یہ ساری دعائیں آپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا غیبانہ نماز جنازہ یہاں سے پڑھ دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ استقامت اور کنسسٹنسی کس طرح لائی جائے؟ جس طرح آپ 15 سالوں سے اتوار کلاس کر رہے ہیں، اس طرح کی استقامت ہر بندے میں نہیں آ سکتی. آپ فی الحال اپنے انڈیویجول لیول پہ استقامت کریں، اور اس کا طریقہ ہے اچھی صحبت کرنا. اچھی صحبت کے بغیر آپ کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ کبھی بھی اصلاح والا معاملہ نہیں کر سکتے. صحبت تو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت نے جو اتنی ٹف روٹین اپنے فالوورز کو یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ کنٹینیوس وہ جڑے رہتے ہیں. مہینے میں 3 دن لگانے ہیں آپ نے، سال میں ایک چلہ لگانا ہے، روزانہ فجر کے بعد مشورہ ہونا ہے، ہاں، اور رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد تعلیم والا معاملہ ہونا ہے روزانہ، اور ہفتے میں ایک دفعہ بدھ والے دن عموماً وہ پورے علاقے کا جسے وہ گشت کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو کنٹینیوس وہ ماحول والا معاملہ کیا ہوتا ہے نا، تب جا کے وہ ایک اسٹرانگ جماعت بنتی ہے. کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ان کے پاس اس طرح آپ سوشل میڈیا والا کوئی نیٹ ورک وہ اس طرح یوز نہیں کرتے، اس کے باوجود ایک پورے
بڑے کام کو آلموسٹ 170 ملکوں میں وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پرماننٹلی ایک ماحول دیا ہوا ہے. ہمیں جو عقیدے میں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو ایک سسٹم کی مضبوطی بتا رہا ہوں. 1 لاکھ کے قریب لوگ ہر وقت جماعتوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مرکز بنایا ہوا ہے اور پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو وہ اچھے ماحول کی برکت ہے. اور یہ اچھا ماحول میں اچھا عقیدہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا اگر آپ نے کوئی استقامت اس طرح کی حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہی سب کچھ آپ کو دعوت اسلامی والوں میں بھی نظر آئے گا. باپا جانی والی جو جماعت ہے وہاں پہ بھی، یہاں 3 دن ہے مہینے میں، وہاں 4 دن کا مدنی قافلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 40 دن کا چلہ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے 30 دن کا بنا لیا ہوا. یعنی دن مختلف کیے ہوئے، پھر ٹرمز یوز کی ہوئی ہیں مختلف. وہاں پہ اگر وہ ترتیب لفظ یوز کرتے تھے نا، دعوت اسلامی میں ہم رہے ہیں وہاں پہ آپ ترتیب کا لفظ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ یہ تبلیغی جماعت والے یوز کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ترکیب لفظ انٹروڈیوس کروایا کاف کے ساتھ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دونوں جماعتوں میں رہا ہوں، باقاعدہ نا وہ ٹرمز ڈیوائز کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ جانا یہ ٹرم کبھی بھی دعوت اسلامی والے یوز نہیں کریں گے، وہ کہیں گے قافلے کے ساتھ جانا. ہاں، کیونکہ جماعت کا مطلب جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے. ہاں، سروزہ لگانا وہ نہیں کبھی کہیں گے، وہ 4 دن کا مدنی قافلہ کہیں گے. ہاں، تو اس طرح انہوں نے ٹرمز. اچھا، انہوں نے شب جمعہ کی ٹرم یوز کی نا، دعوت اسلامی والے کبھی شب جمعہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع. حالانکہ وہ بھی شب جمعہ کو ہی ہوتا تھا جب تک جمعے کی چھٹی تھی. اب بھی کئی جگہ شب جمعہ کو ہو رہا ہے، لیکن بڑے سٹیز کے اندر شب اتوار کو ہوتا ہے کیونکہ ہفتہ ویکینڈ بنتا ہے. تو یہ ٹرمز انہوں نے تو اچھے، یہ تو میں نے ایک آپ کو لائٹر موڈ میں ساری بات کی. اب اس طرح آج کے دور میں اچھے ماحول کے لیے یوٹیوب سے بہتر کوئی آپشن نہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ قرآن کے لیکچرز دیکھیں، اس کے بعد آپ یوٹیوب کے اوپر جو لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کے اوپر نیشنل جغرافی کا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں. یہ نہیں ہر وقت میں کہتا ہوں کہ آپ تلاوت ہی سنتے رہیں یوٹیوب کے اوپر. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اچھی صحبت یہ ہے، اور اگر کوئی دوست اچھے اویلیبل ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھیں. اناف کی قنوت وطر کی دعا مصنف ابن شہاب موجود ہے، آپ نے اس کا ذکر نہیں، میں نے کیا ہے میرے بھائی، کیوں نہیں. قنوت وطر کے لیے تو وہ دعا ثابت نہیں ہے، وہ قنوت نازلہ کے لیے تو ثابت ہے. اور اگر قنوت وطر کا ذکر ہے تو وہ اپنے صحت کے اعتبار سے یہ روایتیں درست نہیں. وہ سنن کبریٰ البیہقی سے میں نے بیان کی تھی. میں نے دعا کا کبھی بھی انکار نہیں کیا. اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ تو بڑی بہترین دعا ہے، میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا. حضرت عمر سے ثابت ہے. میں نے وطر کے اوپر، کیا یہ آپ کے علم ہے؟ میرے علم میں تو یہ ہے میرے بھائی، 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے وطر کے اوپر 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ 130. اس میں نے یہ والی جو احناف والی دعائے قنوت ہے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ثابت ہے. لیکن یہ کس وقت ثابت ہے؟ قنوت نازلہ کے لیے. ہاں، وطر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وطر میں آپ قنوت نازلہ کر رہے ہیں، جس طرح امام کعبہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار وہ قنوت نازلہ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کافروں کے اوپر بد دعا کرنا اور باقی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا. اگر وہ ہونا تو پھر اس میں آپ قنوت وطر میں بھی قنوت نازلہ والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور قنوت وطر کو آپ قنوت نازلہ کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے جو رکوع کی سے پہلے دعا کرنی ہے وطر کی، 1002 نمبر حدیث ہے. لیکن اگر قنوت نازلہ آپ کر رہے ہیں نماز وطر میں، وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے ابی ابن کعب سے کہ انہوں نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ والی دعائیں بھی مانگی اور قنوت نازلہ بھی پڑھی وطر کے اندر. وہ جائز ہے پڑھنا. باقی جو آپ نے احناف کا ذکر کیا، احناف سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدوں کے اوپر ہے. فروعی مسائل تو بعد میں آتے ہیں میرے بھائی. یہ مسئلہ ہے عقیدے کا کہ احناف نے جو عقیدے کلیم کیے ہیں وہ امام حنیفہ سے نہیں ثابت. یعنی امام حنیفہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل سمجھتا ہوں. امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کا قائل ہوں. ہاں جی. اور یہ جتنے عقیدے انہوں نے احناف نے کلیم کیے ہیں یہ امام حنیفہ سے کوئی ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے جبکہ سورہ بقرہ میں رسولوں کے قتل کا ذکر ہے. وہ جو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اسی وقت میں نے ریکارڈ کروا دی تھی آج سے 5 سال پہلے، کہ رسول با معنی نبی کے بھی آ جاتا ہے. رسول تو صحابہ کرام کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو انبیاء کرام
اپنی طرف سے فرستادے بھیجتے تھے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا, ٹھیک ہے. رسول امن, گاندھی کو کہا تھا سعودیہ والوں نے جب گاندھی گئے تھے وہاں تو لکھا تھا رسول امن. وہاں رسول ایک ڈاکیے کے معنوں میں, بلکہ اس کو آپ میسنجر کہہ لیں یا پیغام بر, پیغام لانے والوں کے معنی میں آتا ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا رسول قتل ہوئے, وہ رسول وہاں پہ جو ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں, لیکن رسول جب ٹرم کے طور پہ جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ ٹرم ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے جن میں 315 رسول تھے. اب یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا تو یہ پھر وہ ان کی ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو. رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے امت کو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. نبی کبھی یہ دھمکی نہیں لگاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا, آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا. انہوں نے صرف دعوت توحید دی ہے. لیکن یونس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ان تمام نے دھمکی لگائی ہے کہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا, اور قومیں پھر ہلاک بھی ہوئی. یونس علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ ایک ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دی. باقی جب بھی رسول دھمکی لگاتے ہیں تو اب عقلاً یہ چیز محال ہے کہ رسول دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے, تو رسول کہاں سے رہ جائے گا. وہ خود سوچیں, دھمکی تو لگا رہا تھا کافروں کو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا مجھ پہ ایمان نہیں لائے, اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ کافروں نے رسول کو ہی مار دیا. آپ کی عقل کام کرتی ہے, رسول اگر قتل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پورا پلان الٹ گیا. اسی لیے قرآن میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. لہذا قرآن میں اگر رسول کہیں اس طرح ہے نا کہ رسول قتل ہوئے تو اس سے مراد وہ والا رسول نہیں, بلکہ نبیوں کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر کہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے تو رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈگری کی بات کریں گے پھر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہ 3 ٹرمز آپ نے یاد رکھنی, یہ انٹرچینجبل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں کی شکل میں, رسول اور نبی. بعض جگہ نبی کے لیے بھی رسول آ جاتا ہے اور بعض جگہ رسول کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے. اب ہمارے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ رسول ہیں, لیکن ہم انہیں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں, انٹرچینجبل یوز کرتے ہیں نا, کیونکہ نبی بھی ہیں لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے. تو نبی اور رسول انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. دوسری جوڑی ہے مؤمن اور مسلم. اب مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, سب سے پہلا مسلم میں ہوں, تو کیا نبی علیہ السلام مسلم ہے؟ نبی علیہ السلام تو مؤمن ہے, اعلیٰ ترین ڈگری. بلکہ مؤمن ہے ہی وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن کیا جب ہم یہ چھوٹی ڈگری نبی کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلم کی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہیں مسلم کہہ کے مومن کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں, انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر یہ استعمال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں شیعہ حضرات تو اپنے آج کے لوگوں کے لیے بھی ٹرم مومنین استعمال کرتے ہیں, حالانکہ آج کوئی وثوق کے ساتھ کسی کو مومن کہہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. مومن تو دل کی کیفیت کا نام ہے. آج صرف ہم لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. صحابہ اہل بیت کے بعد ہم کسی شخص کو وثوق سے مومن کہہ ہی نہیں سکتے, صرف مسلم کہہ سکتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون مومن تھا اور کون مسلم تھا. ہاں, لیکن عموماً ہم اہل ایمان, اے ایمان والو, جب ہم قرآن میں کہتے ہیں تو اس سے مسلمان ہی سارے مراد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے نا, تو ٹرم میں پھر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی مومن نہیں ہے ہمارے علم میں, اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹرم کے طور پہ بات نہ کریں, ویسے بات کریں کہ مومن سے مراد وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے, تو جی 1.25 ارب سے زیادہ, بلکہ 1.5, بلکہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں 2 ارب ہو چکے ہیں, وہ آپ مومن کہہ لیں, انہیں مسلم کہہ لیں. لیکن یہ یہاں پہ پھر مومن ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال. جہاد تو ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے, قتال صرف وہ کوشش ہے جو آپ تلوار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. عموماً یہی مطلب ہوتا ہے نا. لیکن قرآن میں کیا قتال کے لیے جہاد کا لفظ نہیں آیا, بلکہ جہاد کا لفظ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے. قتال تو ابھی ماڈرن دور میں زیادہ استعمال ہوا ہے مولانا مودودی کی وجہ سے یا جہادی تنظیموں کی وجہ سے, ورنہ عام مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ کرنے کو جہاد ہی کہتا ہے. حالانکہ کافروں سے جو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا, وہ قتال ہوتا ہے. لیکن جہاد بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تو ایک نفس سے جہاد کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو, وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے.
تو جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں نا ٹرم کے طور پہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ والا جہاد ہے نا یہ قتال ہے اور یہ سمپل جہاد ہے. تو یہ ٹرم انٹرچینجبل ہے. 3 جوڑیاں آپ نے یاد رکھنی ہے، جہاد اور قتال، مؤمن اور مسلم، اور رسول اور نبی. یہ انٹرچینجبل ورڈز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ اسپیسیفکلی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ کس ٹرم میں استعمال ہو رہا ہے، پھر اس وقت وہ پھر چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد اس وقت یہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے چھوڑنے کے. پہلی تو بات یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجرہ نہیں ہے، یہ ہاجر لفظ ہے. اب اردو میں تو شوق ہوتا ہے نا ہمیں، جب تک ہم نے فیمیل بنانے کے لیے ہے نا ساتھ جوڑ دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان چکے ہو گئی نہیں ہے، ان کے لیے بھی آپ سنتے ہوں گے ہندا نے جی یہ کیا، ہندا نے، وہ ہندا لفظ ہی غلط ہے، یہ ہند ہے. اے چھوٹی نال نہ پا دیا کرو، ہر بار نہیں ہے آندھی ہے، یہ ہاجر لفظ ہے. تو حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی بیوی، دیکھیں قرآن میں جو ذکر ہے نا سورہ ابراہیم کے اندر، وہ تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑا تھا، اور پھر وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا کہ زمزم نکلا. باقی یہ جو آپ ساتھ تفصیل جوڑ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہوگا، ہاں تو یہ تو کوئی ایسی مایوب بات تو نہیں ہے، اس کو آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، سوکنوں والا معاملہ تو ہوتا ہی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ بظاہر ریزن تو یہی بنی ہے، لیکن اصل میں جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی نا. اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے اس طرح کے اتنے بڑے ڈیسیژن نہیں کوئی کرتے تھے کہ وہ ایک بیابان کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ جائیں اس طریقے سے. وہ اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی. انیشیٹو کسی بھی وجہ سے ہوا ہوتا ہے نا، جیسے صحابہ کرام اگر شہید ہوئے ہیں تو کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں نا، تو وہ انیشیٹو تو وہیں سے ہوا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیسٹنی میں رکھا. تو یہ پاسبل ہے، اس میں تو کوئی دو کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں. ریزن تو اس کی بظاہر کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ وہی ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے ریزن کچھ بھی ہو سکتی تھی. اور باقی یہ سوکنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اختلاف ہونا یہ نیچرل ہے. نبی علیہ السلام کی اپنی بیویوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہو جایا کرتے تھے، بلکہ پرماننٹلی 2 گروپ بنے ہوئے تھے. ایک سیدہ عائشہ اور حفصہ والا گروپ تھا، اور دوسرا گروپ دوسری طرف تھا، لیکن وہ مطلب ایک پروفیشنل جیلسی کے طور پہ تھا، دشمنی نہیں تھی. بخاری میں ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت شور سے دغا نہ کرتی. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی حدیثیں آئی ہیں نا بخاری مسلم میں، ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر پھل نہ کھاتے تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے. اس کا کبھی آپ نے یہ رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ حضرت آدم کی غلطی یا اجتہادی خطا ہم بھگت رہے ہیں، نہیں، یہ تو اللہ کا پلان تھا. اس کی ایگزیکیوشن جس ذریعے سے ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے تو پہلے ہی کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہوا تھا. تو وہ سبب اس کا کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے اسی معنوں میں لینا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا کہ جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے خوش ہوتا. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دے کہ ہمیں خوب گناہ کرنے چاہیے پھر تاکہ معافی مانگ کے خوب اللہ کو خوش کرے، تو ہم کہیں گے اپنی عقل کا علاج کروا. نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. نبی علیہ السلام بیسیکلی تسلی دینا چاہ رہے تھے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے انسان کے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر اللہ کا مقصد کوئی ایسی مخلوق بنانا ہوتا جو غلطی نہ کرتی تو وہ پہلے ہی اللہ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے. تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنانا تھا پھر ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے آتا، کیونکہ آلریڈی ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے جو غلطی نہیں کرتی. یہ معنی اس کا لینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جتنی حدیث ہے نا، ان کو آپ نے اس طریقے سے اس کے ظاہری الفاظ کے اوپر توڑ موڑ کے نہیں بلکہ ڈاکٹرن میں سمجھنا ہے. یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے
یہ ڈاکٹرن سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہو جاتا ہے. آپ بھی عموماً الفاظ کے اندر ایسے جملے بول جاتے ہیں جو آپ کے مزاج والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی. میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی اگر آپ بال کی کھال اتارے نا، بخاری کو تو چھوڑ دیں، میں قرآن میں آپ کو کئی باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس آیت کے بعد کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نبی علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہدایت تو اللہ نہیں دینی ہے، لہذا حضور کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. واضح لکھا ہے انک لا تہدی، تم ہدایت دے ہی نہیں سکتے. تو پھر حضور پوری زندگی تکلیفیں کو کاٹتے رہے. تو پھر آپ اس کی تعویل کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کا مسئلہ ہے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ بات قبول کرنے والا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی دے دے گا، اور اگر قابل نہیں ہے نا تو چاہے حضور کا چچا ابو لہب بھی ہوا نا، اسے ہدایت نہیں ملنی. اور اگر ہدایت کا مادہ موجود ہے تو چاہے سلمان فارسی ہوا نا تو اتنے مذہب بدل کے اسلام تک پہنچ ہی جائے گا. دین کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں بھائی. تو پھر انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا آپ یہ مطلب کیا نکالنا شروع کر دیں گے؟ تو قرآن میں دوسری جگہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی بے شک آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دیتے. اور دوسری جگہ پتہ کیا ہے؟ انک لتہدی، یہ لام تاکید والی ہے. اگر لا کو چھوٹا کر کے زبر والی لا بنا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل الٹ، ضرور آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. دونوں باتیں 180 ڈگری بالکل درست ہے اپنی اپنی جگہ. وہاں مراد ہے کہ آپ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے، صرف دعوت دیتے ہیں، آپ ہدایت نہیں کسی کو دے سکتے. اور یہاں جب آیا کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، مراد یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ ہاں، لہذا علماء ٹھیک ہی کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھا کے رہو. یہ میں جوک کے طور پر بات کر، یہ ظالموں کی یہ بات آدھی درست ہے کہ کوئی غلط رزلٹ نکالتے ہیں، لیکن یہ جو ظالم کہتے ہیں نا پڑھو نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھاتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا نا قرآن حدیث ڈائریکٹ، پھر ہم نے وہ مسئلے بھی بتائے جو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے، جو وہ بیچارے حل کرتے کرتے مر گئے، ان سے حل نہیں ہوئے، ہم نے حل کر کے بتائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ ہر بات سے جو ہے وہ کسی آپٹیمل سولوشن تک پہنچ جائے، لیکن چونکہ قرآن و سنت کا بنیادی مقصد انسان کی ہدایت اور آخرت کی فکر ہے، وہ ہر بندہ ڈائریکٹ پڑھ کے بھی لے سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کے دقیق مسائل ہیں نا، یہ واقعی اہل علم نے سالو کرنے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جب آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا. یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا جی انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، تسی پڑھاؤ. نہیں، ہم فضائل مال ختم ہوگی تو پڑھاواں گے نا، پوری زندگی فضائل مال ہی نہیں مکتی. فضائل سنت ختم ہوگی تو پڑھاواں گے نا. نہیں، تبلیغی جماعت میں 25 سال پہلے بھی 6 نمبر اس نے یاد کیے تھے، 25 سال بعد بھی 25 لائنیں نہیں قرآن کی ترجمے سے پڑھ سکتے. دعوت اسلامی میں 25 سال پہلے گئے تھے، فضائل سنت پڑھ رہے تھے، 25 سال بعد بھی فضائل سنت پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ایک صفحہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو کیا نکلا؟ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغی جماعت اور یہ باقی جو جماعتوں سے آپ کو کیا اختلاف ہے، انہوں نے بڑے پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا پوری زندگی 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں، یہ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اینڈ تک وہی رہتا ہے، کوئی امپروومنٹ نہیں آنی. امپروومنٹ یہ نہیں ہے کہ پہلے اینی داڑھی سی اڑانی ہو گئی ہے، ہاں پہلے اینی پگڑی سی اڑانی ہو گئی ہے، ہاں پہلے اینی تسبیح سی اڑانی لمبی ہو گئی ہے. یہ امپروومنٹ نہیں ہے، علم کی امپروومنٹ، اور علم بھی جینون جو قرآن و سنت میں آیا ہے. لہذا اس طرح کے جو دقیق مسائل ہیں اس کے لیے سورہ توبہ میں آیا ہے. سورہ توبہ کے اینڈ میں، اس پہ میرا کلپ کئی سال پہلے ریکارڈ ہے، اس ٹاپک کو میں ایڈریس کر چکا ہوں 2016 میں. علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں انجینئر صاحب علماء سے متنفر کرواتے ہیں. میں ہی تو کہتا ہوں علماء کے پاس جاؤ، میں نے کیوں متنفر کروانا ہے؟ ہاں متنفر میں اس لیے کروا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں علماء سے جا کے کہنا ہے بتاؤ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. منو اے نہ دسیو بزرگ فرماتے ہیں، اے من دسو گال ہے انہوں ماں پہن دی. ہاں یہ ان کے نزدیک گالی ہے.
علماء سے پوچھے, بلکہ میں نا پوچھو انہوں نے کتنے لکھا جائے. یہ تو کہتے ہیں نا انجینئر کے پاس آپ نے نہیں جانا, میں کہنا جاؤ انہوں نے پوچھو کتنے لکھا ہوا ہے, کتوں گلا کرتے ہو. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک شخص نکلے, وہ علم میں مہارت حاصل کرے اور آ کر اپنے قبیلے والوں کو ایجوکیٹ کرے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہر گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے, یا مدیداد پیدا ہو جائیں گے, یا مودودی پیدا ہو جائیں گے, یا ڈاکٹر سرار پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں سرکار, پہلے بھی ایسا نہیں ہوا, آندہ بھی ایسا نہیں ہونا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاند ایک ہی ہوتے ہیں, باقی لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ, یہ پاسبل ہے. دیکھیں نا پوری دنیا, اگر مجھے بتائیں پوری دنیا اگر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دے تو بھینس بکریوں کو کون پالے گا؟ اور اگر پوری دنیا صرف بھینس بکریاں پالنا شروع کر دے تو مکان کون بنائے گا؟ تو اسپیشلائزڈ لوگ جو ہے نا ہر فیلڈ میں موجود ہوں گے. اچھا یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نا انجینئر صاحب نے ہماری بات مان لی ہے نا. وہ سرکار میں نے یہ بات ان پرنسپل مانی ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے علماء جو ہے اسپیشلائزڈ ہیں دین میں, جن کی حالت یہ ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر لکھ کے مر جاتے ہیں, اور تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بابوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, اور تفسیر ختم کرنے کے بعد بھی پھر قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے قرآن و حدیث کی کیا تفسیر لکھی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں, یہ نئی چیز مارکیٹ آ گئی ہے. تو میمز تک ہے نا میرے تو پھر تمہیں پتا نا کیفیت. چھت پر جانوروں کے پتلے لگانا جائز ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. اچھا شکر ہے میں اگو پڑھ لیا ہے, پہلے اسے تک تو بالکل جائز ہے. جو یہ آپ نے پتلے لگائے ہوتے ہیں کھیتوں کے اندر بھی, اس لیے کہ وہ جانوروں کو روکنے کے لیے. لیکن یہ جو لکھا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے, سرکار ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے. نبی الاسلام کہا کرتے تھے, اے اللہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں بھی اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو. ہائے 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 ہائے, بنو امیہ شاہی کوئی نہیں. سرکار حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کمپیئر کر رہے ہیں اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ. ابراہیم کے 2 بیٹے اور میرے 2 بیٹے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ وہ کلمات ہیں, یہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ لکھے بھی ہوئے ہیں. اگر کسی نے یاد کرنے ہو نا, بالکل اینڈ پہ جا کے حضرت حسین علیہ السلام والا جب چیپٹر میرا آخری ہے نا, اس میں میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے ابو داؤد اور بخاری سے. تو ان الفاظ کے ساتھ وہ دم ڈالا کرتے تھے. تو دم آپ ڈالیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 سورتیں پڑھ کے اس پہ دم ڈالا کرتے تھے. بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی سورتیں, 3 تعویذات. یہ اوریجنل تعویذ, اور لٹکانے والا نہیں. شہد کی بوتل آپ نے گلے میں نہیں لٹکانی, چاٹنے سے شفا ہے. اس طریقے سے قرآن کا تعویذ گلے میں نہیں لٹکانا, پڑھنے سے شفا ہے. تو بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام آخری 3 سورتیں المعوذات, سورہ الاخلاص اور المعوذتین, 2 سورتیں آخری, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملتے تھے. اور ابو داؤد میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھی جائیں. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح و شام یہ 3 دفعہ یہ 3 سورتیں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی, جنات سے, نظر بد سے, ہر طرح کے اس طرح کے آسیب کے سایوں سے. میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, کیا یہ ملک سے غداری ہے؟ ملک سے غداری تو نہیں ہے, یہ تو ملک کے ساتھ وفاداری ہے. کیونکہ ملک میں تو غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے سے ہماری اکانومی چھین لی, ہاں جی, ہماری معیشت برباد کر کے رکھ دی اور اس ملک کو لوٹ کے اپنی جائیدادیں بنائی. غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جو بیچارے بیٹھے ہیں وہ کہاں سے غدار ہیں؟ ان کے ریمیٹنس کے اوپر تو ملک چل رہا ہے. میں رات کو بھی وہ خبریں دیکھ رہا تھا کہ 33 ارب ڈالر ریمیٹنس کے پاکستان میں آتے ہیں. مجھے بتائیں 33 ارب ڈالر پاکستان تو پوری زندگی نہیں کما سکتا جو ہر سال آپ کو پاکستانی وہاں سے بھیج رہے ہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ وفادار وہ ہیں جو باہر چلے گئے ہیں اور باہر جا کے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا نگ پہنتے تھے؟ عقیق کے بارے میں آیا جی, کوئی بھی اور بھی نگ بھی پہن سکتے ہیں.
جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ جوائن کیا ہوا ہے. ہمارے استاد فرقہ واریت کے متعلق گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں, ہمیں ان سے الحاق جاری رکھنا چاہیے. جی یہ تو وہ فرقہ واریت پھیلانے سے منع کر رہے ہیں نا, یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ فرقہ واریت پھیلاؤ. جو گفتگو کرنے سے منع کریں تو ٹھیک ہے, گفتگو کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو, کلاس میں تو گفتگو نہ کریں, گفتگو تو اس سے کریں جس کا انٹرسٹ ہے. اگر پینٹ کی لمبائی زیادہ ہو تو فولڈ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ کہ پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ہر وقت ہی فولڈ کر کے رکھتے ہیں نا, پھر آپ کو چھوٹی بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے. جس طرح آپ شلوار بھی آپ دیکھیں نا, نیچے فولڈ ہوئی ہوئی بکرم ڈلا ہوتا ہے نا, یا آپ کے کف جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی اس کا حصہ ہے نا. کیا بزرگوں کی غلطی نکالنے کا مطلب ان کی کتابوں کو غلط کہنا ہے, یا بزرگ خود بھی غلط ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں جی, اس طرح ہی ہے. ہم صرف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ مخلص تھے, بس سیدھی سی بات. اور اگر آپ کو یقین نہ ہے, آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندیوں کے بزرگ ٹھیک تھے, کیا کہیں گے؟ آپ پہ ساری گلاں کرتے ہیں, میں کر رہا تو کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کیا دیوبندیوں کے فالوورز نے بریلویوں کے بزرگوں کو ٹھیک مان لیا؟ وہ تو شیطانی لشکر کہتے ہیں. تو بزرگوں تو سارے گالاں کرتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا ہے میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے نیا لانچ کیا ہو. بہت سے امام خطبہ دیتے وقت قسمیں اٹھاتے ہیں, کیا یہ قسمیں اٹھانا صحیح ہے؟ قسمیں اٹھا کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں جی, یہ غلط ہے جی. یہ تو بخاری میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا مال بیچنے کے لیے تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تو ان کی برکت ختم ہوئی ہے. دوسرے خطبے کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ قسمیں کھانا غلط ہے جی. اس طریقے سے مسلم شریف کی حدیث 6409 کے بارے میں قاری ظہور احمد فیضی نے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جی میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ محدثین کا کلام ہے, وہ جو ابو سفیان والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, آگے آپ نے لکھ بھی دیا ہے. ہاں جی, اس کے اوپر ہمارے استاد جو شیخ زبیر زئی صاحب تھے نا, انہوں نے الحدیث صالح میں ایک پورا مضمون بھی لکھا ہے کہ یہ راوی نے 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا. یہ راوی کے عوام کی وجہ سے ہوا ہے, باقی وہ باتیں درست ہیں, لیکن کلام ابن جوزی نے بھی کیا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا کوئی انسان یا ولی بغیر پڑھے کتابیں لکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ انہیں پڑھاتا ہے؟ میرا تو خیال ہے بغیر پڑھے تو یہ لکھنا تو دور کی بات, یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. جھوٹ بولتے ہیں آپ کو, کیسے کون پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ کون حقدار تھا؟ اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. وہ کس لیے آتے تھے؟ حضور سے دین سیکھنے. آپ نے تو نہیں کیا کہ سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے سارے ناظرہ ہو گئے. اور پھر صحیح بخاری میں جب آیا کہ جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی, جب اس میں کثرت سے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہم نبی الاسلام کے جو لکھوائے نوٹس ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے مصحف کی ترتیب بھی دیں. ابھی تک صرف حفاظ اپنے اس کریمنگ کے اوپر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ حضرت ابوبکر جو ہے فجر کی نماز پڑھائیں تو حافظ جتنے کٹ پہ انہیں سارے سجے پاسے نیت کر لو تو اسلام پھیرنے تو سارے حافظ بنا دیں گے؟ ہونا چاہیے تھا نا. ان بیچاروں کو تو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ قرآن آگے کیسے لے کے چلنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, کتنے جا کے میں سٹ پہ مارنا وا. تو صحابہ کرام تو اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ اب آگے کرنا کیا ہے, کیونکہ یہی آپ کو کہتے ہیں نا جی کوئی غوث قطب ابدال جو ہے نا وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھئی اگر آپ کے بابے دائیں طرف سلام پھیر کے حافظ بناتے ہیں, بائیں طرف ناظرہ بناتے ہیں, تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں بنا لیا؟ جنگ یمامہ پہ یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ جی آپ قرآن کو جو ہے ریٹن فارم میں آگے ٹرانسفر کرنے کے اوپر توجہ دیں, ہم صرف زبانی کریمنگ پہ نہ رکھیں کیونکہ حافظ شہید ہو گئے ہیں. ہونا چاہیے ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 1 منٹ جو ہو رہا حافظ بنا لینے. ہاں کتنے دماغ جاتا ہے میرا. دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہے جب کوئی انسان نفل پڑھتا ہے تو میں اس کے جسم کے اجزاء بن جاتا ہوں. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی. یہ کون سی حدیث ہے جی؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا الفاظ پڑھے؟ جس کا یہ سوال ہے وہ حدیث پڑھے, کیا لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں؟ کیا حدیث ہے جی؟ مسلم شریف سے ڈائریکٹ پڑھنی ہے, کسی دی پوسٹ نہیں ہے پڑھنی. ہاں تو یہ میں نے سیدھی پکڑ لیا, وہ بخاری میں ہے, اس کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے. یہ حدیث مسلم میں نہیں, یہ بخاری میں ہے. میں ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. ہاں
اس نام سے میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لینا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاؤں بن گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ محاورتاً بات ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. یہ پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے. ایون کشف المحجوب میں بخاری کی حدیث ہی تو انہوں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے کہ جی بابے بڑے پہنچے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں. پوری حدیث نہ کشف المحجوب والے بابے نے پوری حدیث کو ڈسکس کیا، نہ یہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اینڈ پہ لکھا ہے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے، میں اسے پناہ دیتا ہوں. دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں. وہ تو خود اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ بابا تو کچھ نہیں کر سکتا. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص کوشش کر کے میرے راستے پہ چلتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ ایسا پکڑتا ہوں کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں میری اطاعت میں ہی لگی رہتی ہیں. اس کا جواب پتہ ہے وہ آگے کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ اس نے کیا تھا تو اسے انعام ملا ہے نا، کہ وہ اللہ کا مطیع تھا تو اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، وہ انعام تو اسے ملا، لیکن اس انعام کے اوپر استقامت وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. سرکار ایک دن 5 نمازاں تکبیر اولیٰ پڑھنا بڑا آسان ہے، ایک ہفتہ بھی آسان ہے، پوری زندگی پڑھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے، اس میں 5 دھوکے انہوں نے قرآن سے دیے تھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور 5 حدیثوں سے. ان میں بھی میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے. اور جن مولویوں نے یہ کلپ بنایا تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے میری وہ ویڈیو لے کے جوڑ کے بڑے زبردست کلپ چڑھائے ہوئے ہیں. میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، یہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. تعویذ دھاگا پہننا جائز ہے؟ نہیں. تعویذ کے اوپر میں پہلے بات کر چکا. تعویذ صرف وہی ہے جو آخری 3 صورتیں پڑھ کے پھونکنی ہے آپ نے. علی بھائی کہ شیعہ من جھوٹا ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کے ممبر اصول کافی اور باقی حدیث نہیں. یار بات یہ ہے کہ ہم اوور آل تو ظاہر ہے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہی بات کر رہے ہیں نا. جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ کی، اس میں تو ہم سنی کے منہج کے اوپر ہے. شیعہ منہج کے ساتھ ہمارا اختلاف ضرور ہے، لیکن ہم کافر نہیں سمجھتے انہیں. ہمیں تو کئی معاملات میں شیعہ سے زیادہ سنیوں کے کئی معاملات کے اندر اختلاف ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنیوں کو کوئی کافر سمجھتے ہیں، اختلاف رائے ہے. باقی آپ نے کہا شیعہ منہج کی کوئی کتاب نہیں. شیعہ منہج کی جو بنیادی کتاب ہے وہ یہ سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے میں نے، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے قرآن اور اہل بیت. قرآن پہلے نمبر پہ، اور جس شیعہ کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے. ٹھیک ہے جی. سنی شیعہ کی کامن کتاب قرآن ہے، عقیدے قرآن سے ہوں گے. عقیدے نہ بخاری سے ہوں گے نہ نہج البلاغہ سے ہوں گے. میں اگر حوالے نہج البلاغہ سے دے کے شیعہ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ میں نے عنقریب فنا ہو جانا ہے، تو نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو یہ میں صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ قرآن کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کسی کو سمجھایا جائے. اور شیعہ کو تو ویسے ہی نہیں سمجھانا چاہیے. شیعہ کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور سنی اس مسئلے میں شیعہ کو باقاعدہ تان کرتے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے شیعہ کا یہ والا عقیدہ کہ اگر کوئی حدیث یا کسی امام کا قول قرآن کے خلاف آئے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور میں نے وہ اسٹرینتھ یوز کی ہے الحمدللہ. سم ایشوز ان کیس آف سم ایشوز، کتنے ماہ تک حمل کو ریموو کروایا جا سکتا ہے؟ اگر ایشو کو بڑے لیول کا بن گیا ہے نا، زندگی موت کا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو جب مرضی آپ کروائیں، لیکن یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں تو کوئی نہیں، آپ ضائع نہیں کروا سکتے جی، من ہے. اگر اولاد کی کفالت کرنا مشکل ہو تو کیا وقفہ کرنا جائز ہے؟ وقفہ کریں، ضرور کریں جی. وقفہ کرنا جائز نہیں، ضروری ہے، کرنا چاہیے. وقفے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی ضائع کرواتا ہے اس سے اختلاف ہے. میرے گھر سے مجھے تعویذ ملے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کس قسم کے ہیں، کیا میں انہیں آگ لگا دوں؟ آگ لگانے سے کیا ہونا ہے میرے بھائی؟ جو کام ڈالنا ہے انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے. ہاں وہ کام اس طرح تو نہیں اب ختم ہونا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں رات کو سونے سے پہلے. بس وہ تعویذات جو میں نے بتا دی کافی ہیں. اس کو آگ میں پھینکنے کی بجائے نا آپ اس کو کہیں دریا میں بہا دیں. کیا رکوع میں جماعت کے ساتھ ملنے سے وہ والی رکعت ہو جاتی ہے یا بعد میں وہ رکعت ادا کرنی ہوتی ہے؟ جی رکوع میں جماعت کے ملنے کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے، سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. امام بخاری اس مسئلے میں ذرا سخت مزاج رکھتے ہیں، یا چند اہل حدیث. باقی اہل سنت کے چاروں ائمہ اور اس طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے. میری کل پرسوں وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے نا انجینئر صاحب کے 10 جو رجوع ہیں، اس میں یہ میں نے
اس معاملے. خیر جب میرا دوسرا بھی موقف تھا اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ اگر کوئی رکوع میں رکعت ملنے کا قائل ہے تو اس کی نماز بھی درست ہے. اب تو خیر میں آئی دوسرے والی سائڈ پہ ہوں نا. نماز کے دوران جو امام فاتحہ مکمل نہیں پڑھنے دے تو بندہ کیا کرے؟ بس بندہ صبر کرے، جتنا پڑھا گیا اتنا کافی ہے. میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. میرے والد صاحب امام مسجد ہیں. جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں اکثریت بریلویوں کی ہے. میں کیسے دعوت کا کام شروع کروں؟ ابھی تو میرے بھائی مہربانی کر کے آپ کوئی دعوت کا کام شروع نہ کریں. ہاں آج تک ہوں میرے. ہاں اے نہ کہار ہی شہید ہو جاؤ. ہاں ابھی آپ صرف یہ کریں کہ ابھی آپ دین سیکھیں، ٹھیک ہے، تسلی کے ساتھ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، پھر پیار محبت سے اپنے والد صاحب تک بات پہنچائیں گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. قرآن و سنت کی دعوت بریلویوں کو دینا بالکل فضول ہے. یہ قرآن و سنت کو مانے تو تب ان کے سامنے ہم بات رکھیں نا. یہ مانتے ہیں بابوں کو، تو ان کے ساتھ آپ نے چشتی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے. ان کے ساتھ آپ نے گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ گالیاں ہیں گستاخیوں کی جو یہ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو دیتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں کہ گستاخی پہ زیرو ٹالرنس ہے. بس ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں. جب وہ اپنے بابوں سے ٹوٹیں گے نا پھر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالی. اسی کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے. ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری میں ترک رفع دین بھی موجود ہے. ٹائم قیامت تک ہے جی کون سا ترک رفع دین کا باب موجود ہے؟ کہتے کیا ہے بخاری موجود ہے، مطلب کوئی غارج پہ ہی ہے کہ جیسے جا کے کوئی بندہ زیارت کرے گا ودی. ہاں سبحان اللہ. امام بخاری نے تو جو کچھ حنفیوں کے ساتھ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بخاری کے اندر میرے والد کی قبر پکی کروا دی تھی گھر والوں نے، تب میں 7 سال کا. توڑوائیں جی، بالکل توڑوائیں، بالکل توڑوائیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مولا علی نے مجھے کہا کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ مقرر نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بھی پکی قبر ہے اسے توڑ دو اور کوئی تصویر ہے اسے مٹا دو. اور یہ مفتی احمد یہاں نعیمی صاحب لکھتے ہیں کافراں دی قبراں دی گلاں کیتیاں سن نے. اچھا اس ٹائم چلو کافراں دی قبراں سن وہ تے مولا علی نے توڑتی سن، ہن کیڑیاں قبراں سن جڑی توڑواندے پے سن مولا علی؟ یہ جھوٹ ہے. امام مسلم اس کے آگے لے کے آیا ایک اور حدیث کہ عبادہ ابن صامت جب رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ میں جا رہے تھے، روڈس نامی جگہ، آج بھی روڈس شہر موجود ہے، وہاں پہ ایک صحابی فوت ہوئے تو انہوں نے ان کو زمین میں دفنایا اور زمین کے برابر قبر بنائی اور کہا اللہ کے نبی ہمیں یہی حکم دیتے تھے کہ ہم نے قبریں اونچی نہیں بنانی، زیادہ زیادہ ایک بالش بنا سکتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کافروں کی قبریں تھی. اور میرے پاس کراچی سے ایک مفتی صاحب آئے نا بریلویوں کے، تو یہ باتیں کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی. بعد میں انہوں نے مجھے جا کے فون کیا جناب وہ کاٹ دو بچوں منو بریلویاں نے نہیں چھڑنا. تو بڑے اعتماد سے آ کے کہ وہ کافروں کی قبریں تھیں. اور میں کہ مفتی صاحب تسی کتنے مسلم شریف پڑھی ہے؟ اگے امام مسلم نے یہ بھی لکھا ہے. یقین کریں یہ لوگ سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں. پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ ساری باتیں آپ لے کے میرے پاس ادھر آ جائیں، میرے ساتھ کیمرے میں ریکارڈنگ کروا لیں. میں اس مفتی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں بات کرنے میں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ سوال کرے گا مجھ سے جواب لے گا، کاٹے گا نہیں مجھے. ہاں ہر اس مفتی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جن کے بارے میں ہمیں کانفیڈنس ہو، لیکن بات ہوگی بنیادی عقیدوں پہ، توحید پہ، ختم نبوت پہ. ہاں فروعی مسائل پہ بات نہیں ہوگی. بریلویوں سے پہلے چشتی رسول اللہ پہ بات ہوگی، دیوبندیوں سے پہلے اشرفی رسول اللہ پہ بات ہوگی، پھر باتیں بعد میں ہوں گی. جو بندہ پہلے اپنے کلمہ ہی ثابت نہیں کر سک رہا اس سے میں نے باقی مسئلے کیا ڈسکس کرنا ہے. اور اگر آ کے مجھے یہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کتابیں چینج ہوں گی تو میں انہوں کہوں گا کہ مامو پارٹی 10 سال پہلے تو تسی مناظرے کر رہے سو چشتی رسول اللہ دے دفاعت ہے ادو کے سی ہن کہڑے مجدد نے آ کے تانوں دسیا کیسے پھنس گئے نے. ہائے ہائے ہائے. اور ایک چھوٹو تے پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہا سی. ہائے چھوٹو اس دن نو روندا آئے گا جس دن وہ بیٹھا سی، لانتا بھیجتا ہوئے گا اپنے بزرگوں ہوتے کہ یار منو نال کیوں با کے پوری زندگی میری قبر تک میرے پوچھل باندھ دیتی ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو. کیا یہ حدیث حضرت میر معاویہ پہ بھی فٹ آتی ہے؟ بالکل فٹ آتی ہے. جس نے بھی صحابہ کو برا کہا، چاہے وہ اس دور میں تھا چاہے آج کے دور میں، ہم غلط سمجھتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو بالکل انہوں نے بھی اگر یہ کام کیا تو غلط کیا. اب رہ گیا کہ آج جو کر رہے ہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ایون ہم تو حضرت میر معاویہ کو بھی لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ.
مروان اور حکم کو نبی اسلام نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا. حضرت عثمان کے دور میں واپس بلا لیا. کیا یہ حضور کے فرمان کی نفی نہیں تھی؟ جی نفی تھی. اسی پہ میں نے کہا تھا نا، ہتھا نہ لائیاں یا پھر دنداں نہ کھولنیاں پہنیاں نے. حضرت عثمان پھر اسی کی وجہ سے تو شہید ہوئے نا. اگر وہ نہ لاتے مروان کو اور اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتے تو مروان کی وہ جعلی مہر کی وجہ سے صحابہ کرام خلاف ہوئے تھے نا حضرت عثمان کے. تو دیکھ لیں پھر حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. باغ فتح جو نبی الاسلام کے بعد ابوبکر اور عمر اور عثمان مولا علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا؟ یار یہ تفصیلی ایک واقعہ. مولا علی علیہ السلام نے ایگری کر لیا تھا، جو کچھ ہو گیا تھا اس فیصلے کو مان لیا، بغاوت نہیں کی. اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا نبی الاسلام کی سگی بیٹی ایک ہے یا چار ہے؟ چاروں ہیں جی بالکل. جو اس وقت سب سے بڑا غالی رافضی ہے جو سید عائشہ کا نام لے کے نعوذ باللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، یاسر الحبیب، اس نے بھی مانا ہے کہ چار نبی الاسلام کی اپنی بیٹیاں ہیں. بالکل جھوٹ ہے کہ آپ کی ایک ایران کے کئی شیعہ ہیں جو چار بیٹیاں مانتے ہیں، چار ہی بیٹیاں. باقی یہ ہے کہ وہ چار باقی مشہور اس لیے نہیں ہوئی. ہمارے استاد مولانا ساق صاحب فرماتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ وہ باقی تین بیٹیاں اتنی کیوں مشہور نہیں، انہوں نے کہا تینوں نو پارٹی کو نہیں سی لبھی، چوتھی نو پارٹی مل گئی. اور یہ ریئل بات ہے. جس پرسنالٹی کو کوئی پارٹی مل جاتی ہے نا، وہ پھر وہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس کو گرو کروانا یا اس کے بارے میں آگے باتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے. سیدہ فاطمہ کو ایک پارٹی بھی مل گئی، اور وہ پارٹی سے مراد صرف شیعہ نہیں سنی بھی ہیں، اور وہ جینون ہے کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار وہی ہیں، باقی تین بیٹیاں تو نہیں ہیں. لیکن باقی تین بیٹیوں کا ذکر جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام کی مارا زندگی میں وہ فوت ہو گئی، پھر ان کی آگے نسل بھی نہیں چلی. نبی الاسلام کی نسل جو ہے سیدہ فاطمہ سے چلی، تو اس کی وجہ سے ایک ڈومیننسی تو تھی. باقی وہ بھی آل البیت ہے. اور یہ جو شیعہ کہتے ہیں جی جب مباہلہ ہوا تھا تو نبی الاسلام اپنی تین بیٹیاں وہ والی کیوں نہیں ساتھ لے کے آئے؟ وہ اس لیے نہیں لے کے آئے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھی. ہاں، اور سرکار یہ تو پھکی ہے، ایک پھکا ہے جو ہمارے استاد نے دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، مولانا اسحاق صاحب بعض کا ایسا پھکا دیں سن وہ پلانٹ ارتھ تو باہر جاندہ سی. انہوں نے کہا چھوڑ دو. سیدہ زینب جو کہ حضرت علی کی بیٹی تھی اور حسن و حسین کی سگی بہن، ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے بھی حضرت فاطمہ کی بیٹی، اور اس سے بڑھ کر یزید کے دربار میں جنہوں نے حسین کا مقدمہ لڑا، زینب بنت علی، وہ اس وقت کم از کم 1.5-2 سال کی تھی جس وقت مباہلہ ہوا تھا. نبی علیہ السلام تو زینب بنت علی کو بھی نہیں ساتھ لے کے گئے. تو کیا زینب بنت علی جو ہے وہ آل البیت میں نہیں تھی؟ اگر زینب کے بھائی حسن و حسین اہل بیت ہیں تو زینب نہیں ہے جو آگے لیگیسی بھی لے کے چلی ہیں اپنے بھائی کی. ان کی شہادت کے بعد کربلا کو زندہ ہی زینب نے رکھا ہے. زینب موجود تھی. تو زینب اگر مباہلے والے موقع پر نہیں گئیں تو کیا وہ اہل البیت سے خارج ہیں؟ نہیں. تو اگر حضور کی تین بیٹیاں نہیں گئیں، اگرچہ وہ اس وقت زندہ بھی نہیں تھیں، وہ زندہ ہوتی بھی اور تب بھی نہ حضور ساتھ لے کے جاتے، تب بھی وہ اہل البیت ہی رہتی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے پھکی کے ایکویلنٹ اب یہ بات زیادہ بہتر ہے. اگر کسی کو پھکی سے چیڑتا ہوں، اسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ کے پمفلٹ میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت میر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی اور انہیں اس پر 1 اجر ملے گا. ہاں جی، تو اس کے بعد میں نے دوسرا پمفلٹ لکھ دیا تھا نا، اور اس بات پہ میرے جو 10 رجوع ہوئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے. میں نے تو پرانی گل ہو چکی ہے نا. میرے ایک اہل حدیث بھائی کا کہنا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اس کے تمام گھر والے بچوں سمیت بال اور ناخن 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک نہیں تراشیں گے. یہ بات درست ہے جی. ظاہر ہے وہ پورے گھرانے کی طرف سے ہو رہی ہے نا قربانی، تو سارے گھر والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. وہ صرف اس ایک بندے کے لیے نہیں ہے، اس کی پوری فیملی کی طرف سے. یہ بات ٹھیک کی ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. آمدن حلالہ کرانے کے بعد سابقہ شوہر سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ حلالہ وہی نہیں، حرام ہے، غلط ہے. کوئی شادی واپس نہیں ہو سکتی. ختم. ٹاٹا بائے بائے. عثمان میں آیا نہیں، پرچیاں پہ ہیں، چھوڑ دیں. یہ پرچیاں پتہ کیوں زیادہ ہے؟ مجھے ہینڈ رائٹنگ سے لگ رہا ہے کہ 6 پرچیاں بھی ایک بندے نے بھیجی ہوئی ہیں. اس طرح نہ کرا کرو یار. اگر والد نے اپنی زندگی میں اپنے
بینک کا چیک اپنے کسی بچے کو دے دیا اور اس نے اس کو کیش نہیں کروایا اور والد فوت ہو چکا, وہ چیک وراثت میں جائے گا. آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے کہ وہ بچے نے جو چیک لیا تھا وہ کوئی باپ نے اس کا ادھار اتارا تھا یا ویسے کیا تھا. وہ جب چیک دے رہا تھا اس وقت بھی اگر غلط تھا, وہ اگر صرف ایک بچے کو دے رہا ہے اور باقی بچوں کو نہیں دے رہا, زندگی میں بھی برابر دینا ہوتا ہے, تو وہ اس وقت بھی غلط تھا. اگر باقیوں کو بھی ایک ایک چیک ملا ہے اور اسی طرح کا ایک چیک آپ کو ملا ہوا ہے تو یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا ہے, ظاہر ہے تسی لولو پوپو کر کے لادا تو چیک کٹایا نا, اس ٹائم بھی غلط کٹیا ہو. ہاں, وہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ایک صحابی نے گفٹ کیا تھا غلام, اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے, میں نے اسے غلام گفٹ کیا ہے, آپ گواہ ہو جائیں. اور شاباشی لین گیا سی, نبی علیہ السلام فرمایا تو نے باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ ان کا نہیں. فرمایا کہ ان کو بھی کر یا اس سے بھی واپس لے اور مجھے اس گناہ کے اوپر گواہ نہ کر. ہاں, زندگی میں دینا ہے تو برابر دینا ہے اگر گفٹ, اور وفات کے بعد وراثت میں ہی تقسیم ہوتا ہے. اہل تشیع کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بریلوی مسلک کے لوگ کیسے پڑھیں گے جبکہ امام اہل تشیع کا ہوگا؟ پڑھی جائے گی, کیا مسئلہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے. وہ 5 تکبیرات کہتے ہیں, 5 تکبیرات مسلم شریف میں موجود ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے, اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا ہے, ان کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ جو ہے ایک تو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا, اونچی آواز سے بھی اگرچہ سنت ہے لیکن عموماً سنت جو ہے وہ سرن ہے. دوسرا 5 تکبیرات, ان کی 5 تکبیرات ہی ہوئی تھی. کیا قادیانیوں کی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں بریلوی دیوبندیوں کے خلاف دلائل موجود ہوں؟ تسی کیا کرنی ہے, دادا کرو. وہ کشتی نوح اس کی جو ہے کتاب, اس کے علاوہ بھی جو شیطانی خزائن, جو روحانی خزائن اس نے لکھے ہوئے, اس میں سارے صوفیاء کے حوالے ہی وہ دیتا ہے. بریلوی دیوبندیوں کے ظاہر ہے وہ پیر میر شاہ صاحب اس وقت سامنے آئے تھے نا مقابلے میں, تو انہوں نے کتاب لکھی تھی سیف چشتیائی اس کے خلاف نا, اور اس کی کتاب آئی تھی تحفہ گولڈویہ. تو کتابیں موجود ہیں. اگر انسان نے قیامت والے دن اللہ کو نہیں دیکھنا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی گنہگار انسان کو اپنے نہیں دیکھنا ہے؟ کیوں نہیں دیکھنا بھائی, بالکل اللہ کا دیدار ہوگا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے انشاءاللہ. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اگر کوئی انسان جانتا ہو کہ گناہ ہے مگر نفس کو قابو نہ کر سکے, گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ روزانہ 1 منٹ موم بتی کے اوپر نا ہاتھ رکھا کرے ایسے, ہاں جی, پریکٹس کرے انشاءاللہ. کیا عصر اور مغرب کے درمیان نفل اور فرض نماز قبول نہیں ہوتی؟ جی, نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, فرض بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف آخری جو 10-12 منٹ ہے اس میں آپ نے نفلی نماز نہیں پڑھنی, اور فرض بھی اتنے لیٹ نہیں کرنے, لیکن فرض ہو جائیں گے. بہرحال بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی, اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. ایک سید صاحب کہتے ہیں کہ نماز روزہ کا اہتمام نہ کرو, ہم ذمہ دار ہیں. ان کے لیے پھکی کیا ہے؟ ان کو کیا آپ کافر ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. پھکی کیا ہے؟ پھکا سیدھا لے جاؤ. ترمذی میں جو روایت ہے عبداللہ ابن مسعود والی, اس کے بارے میں سوال ہوا ہے جی. اس کے اوپر مسئلہ 70B میں تفصیلی بول چکا ہوں. اس سے ایک حدیث پہلے عبداللہ ابن مبارک کا قول لکھا ہے انہوں نے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے, صحیح نہیں کہا, حسن کہا ہے. اور اس کی تفصیلات کے لیے 70B مسئلہ آپ دیکھ لیں. معجم الکبیر طبرانی کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے. رفع الاذین کے اوپر اگر آپ نے تفصیلی پوری ایک نیٹی گریٹیز ڈسکس کرنی ہے نا, تو ہماری ویب سائٹ پہ ایک کتاب شیخ زبیر صاحب کی رکھی ہے نور العینین, وہ آپ پڑھ لیں. باقی موٹا موٹا مقدمہ میں نے 70B میں 2.25 گھنٹے میں سمجھا دیا. قرآن کی قرات نماز کے دوران نماز میں سنی جائے تو کیا ان آیات کے آخر پر دعا جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگیں جی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے قرات کے دوران ہی, جب آیات روک روک کے آپ دعائیں مانگتے تھے. کیا اسلامی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ داڑھی اور پردہ قانون کے زور پر نافذ کروائے؟ نہیں, اس طرح تو نہیں کروا سکتے, لیکن اعلانیہ بے حیائی تو نہیں پروموٹ کی جا سکتی نا. عورتیں جو ہے ننگا لباس پہن کے نکل آئیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی جو حجاب کا جہاں تک معاملہ ہے بس ترغیب ہی دلائی جا سکتی ہے, زبردستی تو نہیں کر سکتے.
شریعت کی روح سے جہاد کب لاگو ہوگا؟ آج کل جو جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے، کوئی نہیں، کشمیر میں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا بھائی، کس نے کہا آپ کو؟ ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. آپ فلسطین میں جہاد اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. کیا نبی الاسلام پر جادو ہوا تھا؟ کیا نوری علم سے کسی بھی قسم کا جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ نوری علم جو پتہ نہیں کون سا، آپ قرآن و سنت کہہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، باقی نبی الاسلام پہ جادو ہوا تھا امت کی تعلیم کے لیے. آپ یہی لکھیں رومن میں جا کے کیا رسول اللہ پر جادو ہوا تھا، تو میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. بخاری کی حدیث 3570 میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو عراق والوں نے شہید کیا تھا. جی عراق والوں نے شہید کیا تھا نا، تو عراق میں کون تھا؟ اس سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ساتھیوں نے انہیں شہید کیا تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. عراق جو ہے وہ یزید کے انڈر ایک صوبہ تھا. عبید اللہ ابن زیاد یزید کا گورنر تھا، اسی کے سامنے سر کاٹ کے رکھا گیا تھا حضرت حسین علیہ السلام کا. 37 جو آپ نے حدیث نمبر لکھی ہے 3748 جس میں لکھا ہے براس الحسین علیہ السلام، تو وہ عراق والوں سے مراد شام والے ہی تھے، کیونکہ حکومت شامیوں کی تھی وہاں پہ. تو عراق تو صوبہ تھا نا ایک اس وقت اس سلطنت کا. جس طرح اگر اوور آل گورنمنٹ میں کوئی پنجاب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو آپ کیا وزیر اعظم کو بری سمجھیں گے؟ صرف اس صورت میں اگر پنجاب کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں اور وفاق کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں. لیکن اگر وفاق اور پنجاب ایک ہی بندے کے پاس ہے تو پنجاب پولیس بھی جو کام کر رہی ہوگی وہ وزیر اعظم کے کھاتے میں ہی ڈلے گا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی لیے دیکھیں چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب فون کر کے کہتا ہے کمیٹی بنا دی، پھر وزیر اعظم کا بھی بیان آتا ہے کہ انہوں نے بھی فوراً وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے کمیٹی بنا دیں. لیکن تھوڑے جڑے وزیر اعظم صاحب سن نا یزید صاحب، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا. اگر کوئی شخص کسی کو ادھار پیسے دے اور وہ بندہ مقررہ تاریخ پر ادھار واپس نہ کرے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کر دے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. اور بار بار مانگنے پر بھی نہ دے تو ادھار دینے والا اس کی کوئی چیز چرا سکتا ہے؟ نہیں، یہ کام نہ کریں، یہ بات کریں. چوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ بس کورٹ کی طرف رابطہ کریں. اور قرآن میں دیکھیں سب سے لمبی جو قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں یہ ہے کہ جب آپ لین دین کریں تو ریٹرن میں معاہدہ کر لیں. وہ اسی لیے ہے کہ کل کو وہ بندہ مر سکتا ہے، لوایقین سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو اتنا بڑا معاملہ نہ کریں آپ یہ کریں، یا تو پھر آپ یہ نیت کریں کہ ٹھیک ہے اگر یہ مر گیا تو اسے معاف ہے. اس طرح بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں نا کہ یار چلو اب فوت ہو گیا، پیچھے لے اتار نہیں سکتے تو میں نے ادھار معاف کر دی، یہ تو الگ بات ہے. ورنہ ادھار اگر اس طرح بڑے لیول کا آپ لین دین کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کل کو آپ کورٹ میں پروڈیوس کر سکیں. اور وہ معاہدہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہو، سادہ کاغذ والا تو چیلنج نہیں ہو سکتا. کیا دعوت حق کے لیے طنزیہ انداز اپنانا ضروری ہے؟ ہاں جی، بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، اور ہر بات پہ تو طنز کرنا بھی ضروری نہیں، یہ بھی غلط ہے. طنزیہ انداز تو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جس شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں اگر انہوں نے آپ کو پوری زندگی تختہ مشق بنا کے رکھا ہے ایک بات کے اوپر، تو اسی بات کے اوپر انہیں آڑ دلا کر اس کے ذریعے ان تک بات پہنچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے. وہ خود یہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر بریلویوں نے حکومت کی ہے نا سب کانٹیننٹ پہ فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، دیوبندی گستاخ رسول ہیں. آج اگر بریلویوں کی کتابوں میں چشتی رسول اللہ نکل آیا تو انہیں ہم کہیں گے نا بھائی تم نے 100 سال آپ سمجھیں کہ نیزے کی نوک پہ رکھا ہے سارے فرقوں کو، یہ بات کہہ کہ یہ گستاخ رسول ہے. آج چشتی رسول اللہ نکل آیا تو اب تم یہ کہو کہ ہمیں طنز کیوں کرتے ہو؟ تمہارا اعلیٰ حضرت تو یہی کر کے گئے ہیں نا، انہوں نے ساروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا نا. تو آج اگر اعلیٰ حضرت کی کوئی گستاخی نکلتی ہے تمہارے بڑوں کی تو ہم تمہیں کہیں گے نا، یہ تم سے ہی سیکھا ہے نا. تم ہی جو ہے نا چینگے اتارتے سو نا جی انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے پڑھایا سی دیوبندیاں کہندے سو نا، ہوں چشتی رسول اللہ نکل آئے تھے، ہوں کہہ رہے ہو کہ بزرگوں کو کچھ نہ کہو. اور حالت یہ ہوگی ہے ایک بریلوی مولوی نے نا کلپ چڑھایا، اس نے کہا کہ جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے تو یہ دیوبندی خود ہی اس کا جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. اندازہ کرو کل تک انہوں نے پوڑ کے رکھ چھڑ دے سن، انہوں نے میری دشمنی سے کہہ رہے ہیں کہ بھی اشرف علی رسول اللہ دا میں جواب نہیں دیاں گا، وہ دیوبندی خود دین گے تو غلط بھی نہیں میں کہنا. انہوں نے ہونا چاہیے کہ رہا اشرف علی رسول اللہ تو وہ تو ہم ہمیشہ سے ہی غلط کہہ رہے تھے، یہ کہنا چاہیے تھا نا.
کہہ رہے اس کا جواب تو وہ خود دیں گے, میں اپنا جواب دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. تو 10 سال پہلے تو مناظرے کر رہے سو چشتی رسول اللہ ہوتے ہیں, ان کے کرو گے. تو ہماری دشمنی میں اتحاد امت ہو گیا ان کے درمیان. اور کیا چاہیے دونوں. ای اسپورٹ سے پیسہ کمانا, اب وہ سپورٹ کس قسم کی ہے, یعنی کوئی اس پہ آپ نے کوئی جوا تو نہیں لگایا ہوا, یہ تو نہیں ہے کہ جوئے کی بنیاد پہ کما رہے ہیں. اب اس کی مجھے تفصیل ذرا پتا ہو تو پھر میں, جس کا سوال ہے ذرا مجھے کلیئر کرے, وہ کیا کرتا ہے, کس چیز سے وہ پیسہ کما رہا ہے, اس میں کوئی پیسہ اس کا ڈوبتا تو نہیں ہے, جوا نہ ہو. بعض کا ہوتا ہے نا کہ آپ رقم لگا کے کھیلتے ہیں, جیت گئے تو آپ کو ڈبل پیسے مل جاتے ہیں, نہیں تو وہ بھی گئے تو پھر تو جوا ہی ہوگا نا, چاہے وہ ای اسپورٹ میں ہو چاہے عام کرکٹ میں ہو. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے, ویسے ہے کہ کوئی کسی نے ای اسپورٹ میں اسے کوئی انعام ملا ہے, اس کی اپنی کوئی رقم ڈوبنے والی نہیں تھی اس میں, کہ ہار جاتا تو ڈوب جاتی اور جیت جاتا تو انعام ملتا, وہ تو ہو گیا جوا. لیکن اگر ہارنے سے کوئی رقم ڈوبتی نہیں ہے, جیتنے سے آپ کو کوئی انعام ملتا ہے اور اس کے اندر کوئی غیر شرعی افعال نہیں ہے, تو بالکل کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں, جتنی بار مرضی کھیلیں. You often state that you don't support any concept that is not followed by at least one school of thought. Ji, please enlighten us on this principle and the reason behind it. If something is approved by Quran and Sunnah, why should we not act on it? کریں نا جی, آگے بھی ٹورو. فار ایگزامپل, اچھا آگے ایگزامپل, breaking the fast on getting the news of moon sighting from different area. تو ٹھیک ہے نا, بالکل. میرا تو مون سائٹنگ کے اوپر پوری ویڈیو, میں نے تو, آپ نے تو ایک سمپل ایک روایت لکھی ہے نا, میں نے تو اس کے حوالے سے جتنی حدیثیں ہیں اور اس میں آپٹیمل سولوشن کیا ہے, اس وقت جو ایڈنگ ڈیوائسز ہیں, رؤیت ہلال کمیٹی, میں تو پورا اس کے اوپر بول چکا ہوں. لیکن اس کا کوئی تک بننا چاہیے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا اور پاکستان والوں نے عید کر لینی ہے, تو اس طرح نہیں ہونا بھائی. ہاں, یہ عقیدہ تو بالکل بدعت اور گمراہی کے اوپر ہے, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام سے ایک وفد آیا مدینہ شریف, تو ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں, اور وہ مدینے سے ایک دن پہلے چاند نظر آیا ہوا تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمارے تو یہاں چاند نہیں تھا, ہمارا چاند تو یہ نکلا ہے. تو انہوں نے کہا معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو فالو کریں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے, نبی علیہ السلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے. ہاں, یہ جو لوگوں کو خمار چڑھا ہوا ہے نا کہ جی سعودیہ میں نظر آئے تو پوری دنیا کر لے گی, یہ بدعت ہے. اور یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کی جس کے اوپر امام ترمذی نے باب باندھا ہے, امام ابن عبد البر نے باب باندھا ہے, ایون امام نووی نے مسلم کی تبویب میں اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ ایک علاقے کی رؤیت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی. اور جو اندلس کی رؤیت ہے وہ خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. باقی یہ کہنا کہ یہ نظریہ پہلے کسی کا یعنی نہیں بھی ہے تو تب بھی ہم اڈاپٹ کر لیں, تو بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں نبی علیہ السلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت نے سکھانی ہے, آج کے کسی بندے کے دماغ کی اختراع نہیں ہوگی. تو قرآن و سنت میں کہاں آیا ہوا ہے کہ آپ نے دوسرے کی رؤیت کا اعتبار کر کے چوتھے محلے میں جا کے یہ کام کر لینا؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی کہ گجرات اور جیلم ایک زون میں آلموسٹ لائی کرتے ہیں, یا ایون یہاں سواوا تک آپ لے لیں, جیلم میں بادل ہیں اور گجرات میں چاند نظر آ گیا, تو ٹھیک ہے آپ جیلم میں بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایک ہی ٹائم زون ہے. ہمیں سائنٹیفکلی بھی پتا ہے کہ یہاں پہ چاند آنا ممکن تھا اور ایک جگہ رؤیت ہو گئی, لیکن رؤیت ہونا شرط ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے رؤیت یعنی دیکھنے کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے. تو قرآن و سنت میں جو نظریات آئے ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ہم نے تسلیم کرنا ہوگا. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے, اے ویکھ لو, اے پہ آ جائے تھدا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو, اگرچہ میرے 15-20 منٹ اوپر ہو گئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، فلسطین، شام، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما، تمام مسلمانوں کی تمام دلی جائز خواہشات پوری فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، تمام مسلمان جو آج تک فوت ہوئے، تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں، پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں، جتنے انسان بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔